بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جن لوگوں سے نکاح کرنا حرام ہے آج ان کے بارے میں بات ہوگی۔ اپنی اولاد کے ساتھ پوتے پڑپوتے نواسے وغیرہ کے ساتھ نکاح درست نہیں، اور باپ دادا پردادا نانا پرنانا وغیرہ سے بھی درست نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ایک آدمی ہے، وہ اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، بیٹی کی بیٹی کے ساتھ، بیٹی کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، یعنی کہ جو اس سے پیدا ہو نسل چلے اس کے ساتھ وہ شادی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو ماں ہے اس کی، وہ آگے اس کی جو نسل جا رہی، یعنی کہ نانی پرنانی، اس کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح مرد اپنے باپ کی آگے جو، یعنی کہ دادا پردادا، اس میں جو اس کی نانی آ گئی، پردادی آ گئی، دادی آ گئی، ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اپنے بھائی یعنی کہ بہن اپنے بھائی کے ساتھ نہیں کر سکتی۔ ماموں اور چاچا کا، بھتیجے اور بانجے کے ساتھ نکاح درست نہیں۔ شرع میں بھی بھائی وہ ہے جو ایک ماں باپ سے ہو، یا ان دونوں کا ایک باپ ہو اور ماں دو ہو، یا ان دونوں کی ماں ایک اور باپ دو ہو، یہ سب بھائی ہیں۔ جس کا باپ بھی الگ ہو اور ماں بھی الگ ہو، بھائی نہیں، اس سے نکاح درست ہے۔ اپنے بھانجی کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے، بھانجی اپنے ماموں کے ساتھ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح آپ اپنے بھتیجے کے ساتھ نہیں کر سکتے، بھتیجے کے ساتھ نہیں کر سکتے، بھانجی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جن کے ماں باپ ایک ہو، یعنی کہ ایک نسل سے پیدا ہو۔ اب مثال کے طور پر آپ کے باپ نے دو شادیاں کی ہیں، آپ اس ماں سے ہے اور دوسری بیٹی آپ کی دوسری ماں سے ہے، سمجھ لگی ہے؟ دوسری ماں سے ہے۔ اب آپ کہتے ہیں جی وہ تو میری ماں نہیں ہے، میں اس کو ماں نہیں مانتا، بے شک میری باپ کی بیوی ہے مگر میں ماں نہیں مانتا، کیونکہ اس کا میں نے دودھ ہی نہیں پیا، آپ نے دودھ نہیں پیا، مگر وہ آپ کی پھر بھی رشتے میں بہن لگی۔ کیوں کہ اوپر سے دیکھیں، یہ دو عورتیں ہیں، ان کے سر پر ان کا جو میاں ہے، جو اس کا باپ لگتا ہے، وہ تو نسب میں ایک ہے نا، نسب میں ایک ہے، ان کے ساتھ آپ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ جس کا باپ بھی الگ ہو اور ماں بھی الگ ہو، بھائی نہیں، ان سے نکاح درست ہے، یعنی کہ ماں بھی الگ ہے باپ بھی الگ ہے، تو ان کے ساتھ نکاح درست ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، یہ حرام ہے، کہتے ہیں میں نے اس کو اپنی بہن بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں نے بہن کہہ دی، منہ بولی میری بہن ہے، بھائی اس سے پردہ جائے، یہ پردہ جائے جو نا واجب ہے اس عورت سے۔ آپ کی منہ بولے سے کیا ہوتا ہے؟ منہ بولے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے کہہ دی یہ میری بہن ہے، منہ بولے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے آپ کا نکاح درست ہے، آپ نے اس کو بہن کہہ دیا۔ مگر شاید نکاح سے پہلے بہن کہہ دیا، نکاح کے بعد بہن نہیں کہنا، نکاح کے بعد ہوگی وہ حرام ہو جائے گی آپ پر۔ داماد کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں، چاہے لڑکی کی رخصتی ہو چکی ہو، دونوں میاں بیوی ایک ساتھ رہے ہو، یا بھی رخصتی نہ ہوئی، ہر طرح نکاح حرام ہے داماد کے ساتھ۔ داماد جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ جو اس کی بیٹی کا شوہر ہوتا ہے، بیٹی کا شوہر ہے، یعنی کہ ایک عورت ہے، اس نے اپنی بیٹی ایک لڑکے کو دی ہے، وہ اس کا داماد لگا، مگر آج کل لاہور میں تو یہ چکر ہے دامادوں کے ساتھ سانسیں پھنسی ہوئی ہے نا، آپ کو نہیں پتا، ہمیں تو پتا، ہم ایسے مسائل سنتے رہتے ہیں، دامادوں کے ساتھ جو ہے نا وہ سانسیں پھنسی ہوئی، ادھر اس کی بیٹی کو بھی رکھا ہوا ہے، اس کو بھی رکھا ہوا، دونوں بیویاں، اللہ خیر سر، یہ حرام ہے۔ کسی کا باپ مر گیا اور ماں نے دوسرا نکاح کیا، لیکن ماں ابھی اس کے پاس رہنے نہ پائی تھی کہ مر گئی ہے، اس نے طلاق دے دی، تو اس سوتیلے باپ سے نکاح کرنا درست ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر ماں اس کے پاس رہ چکی ہوئی تو اس سے نکاح درست نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ایک لڑکی ہے، اس کی ماں، اس کا باپ فوت ہو گیا، اب ایک اور مرد کی، اس کی ماں کے ساتھ بات چل رہی تھی کہ چلو اس کے ساتھ شادی کر لیں گے، دن طے پا گئے کہ ٹھیک ہے جی 3 جنوری کو شادی ہے، ٹھیک ہے، 3 جنوری کو شادی ہے۔ اب وہ شادی کے دوران میں وہ آدمی فوت ہو گیا، جس کے ساتھ اس لڑکی کی ماں کے ساتھ شادی ہونی تھی، وہ فوت ہو گیا، بلکہ نہیں، اس کی ماں فوت ہو گئی، لڑکی کی ماں فوت ہو گئی۔ جب لڑکی کی ماں فوت ہو گئی تو اب آیا یہ لڑکی اس کے ساتھ شادی کر سکتی کہ نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو اس کا آپس میں نکاح ہوا، دونوں کا آپس میں، یعنی کہ اس کی ماں کا اور وہ جس کا باپ بننے والا تھا، اس کی ماں کے ساتھ اس کا کوئی نکاح نہیں ہوا تھا، نہ اس کے پاس گھنٹہ گزارا، اگر 1 منٹ بھی اتنا گزارا ہو کہ اگر اس کے پاس ایسے ہاتھ رکھ لی اس نے، تب تو ہمیشہ کے لیے لڑکی اس پہ حرام ہوگی۔
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح ہو گیا، اس نے اس پہ ہاتھ رکھ لیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، مگر نہ اس میں نکاح ہوا نہ آپس میں ان کی ملاقات ہوئی ہے، اب یہ حرام نہیں، یہ لڑکی اپنے جو ہونے والا باپ تھا اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، سمجھ آ گئی؟ ہونے والے باپ کے ساتھ شادی، کیونکہ وہ باپ ہے ہی نہیں ہے، صرف ایک نام کا باپ تھا۔ یہ کزن کا جو لفظ ہے نا، یہ کزن تو مشہور ہے، اب کون کون ہے؟ اب دیکھو خالہ کا بیٹا وہ بھی کزن، خالہ کی لڑکی وہ بھی کزن، بہن کزن، سارے کزن، یہ کیا ہے کزن؟ یہ کزن ہے کہ نہیں؟ کزن، یہ کزن کا لفظ ہے نہیں، کزن کا عربی میں لفظ کیا پتا؟ جیسے عورت، آپ کا زن عورت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کزن جیسے عورت، اب پتہ نہیں کزن کیسے، لڑکا بھی کزن ہوتا ہے لڑکی بھی کزن ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہی کوئی نہیں ہے۔ سوتیلے اولاد سے نکاح درست نہیں، یعنی ایک مرد کی کئی بیویاں ہیں تو سود کی اولاد سے کسی طرح نکاح نہیں چاہیے، اپنے میاں کے پاس رہ چکی ہے نہ رہی ہو، ہر طرح نکاح حرام ہے۔ ایک آدمی نے 4 شادیاں کی، 4 شادیاں، اب 4 شادیاں جو کی ہے نا، اب وہ ایک اٹھ کے کہتا ہے کہ میں اپنی پہلی ماں کی جو بیٹی ہے اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں کیونکہ میری ماں وہ نہیں ہے، مگر یہ آپس میں سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ خسر اور خسر کے باپ دادا کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہے، خسر اس کے باپ دادا کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں، لڑکی ہے جو لڑکی کا خسر ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنے باپ دادا، اس لڑکے کے جو باپ دادا اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، جب تک اپنی بہن نکاح میں رہے تب تک بہنوئی سے نکاح درست نہیں، البتہ اگر بہن مر گئی ہے، اسے چھوڑ دیا اور عدت پوری ہو چکی تب بہنوئی سے نکاح درست ہے، اور طلاق کی پوری ہونے سے پہلے نکاح درست نہیں۔ ادھر توجہ کرو، ایک اور مسئلہ آ گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک، مثال میں اپنے میں ایک جگہ پہ میں نے گھر میں شادی کی ہے، ٹھیک ہے، شادی کی، تو جو میری بیوی کی دوسری بہن ہے وہ کیا رہی اس میری سالی، میں اپنی سالی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا جب تک میری بیوی مرے گی نہیں، یا جب تک اس کو میں طلاق نہ دوں، طلاق دے دوں گا یا مرے گی تب جا کے اس کے ساتھ شادی کروں گا، مگر اس کے ساتھ اس کے بغیر شادی کرنا جائز نہیں ہے، مگر لاہور میں جائز ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ ساسوں کا بھی طلاق ہے، سالیوں کا بھی طلاق ہے۔ یہ ایک نے شادی کی نا، اب وہ کیا ہو، اس کی بیوی بیمار ہو گئی، پریگنٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، سالی کا کہتا ہے سالی کب کام آئی، بات کھلی کرنی چاہیے، صاف صاف باتیں کرنی چاہیے، شریعت میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے، اگر کوئی کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہوں، میں آپ کو کتاب سے باتیں کر رہا ہوں، یہ سالیوں کے ساتھ کن کن لوگوں کے تعلقات نہیں ہیں، میرے ایک خود میں نے آنکھوں سے دیکھا ہوا، بلکہ نکاح میں نے خود پڑھایا ہوا اس آدمی کا، اس نے کہا کیا، اس نے ایک گھر میں جا کے شادی کی ہے اس کی بڑی بہن کے ساتھ، اب شادی ہو گئی ہے، اب یہ لڑکوں کے گھر میں آتے ہیں، جو اس لڑکی کی چھوٹی بہن تھی اس کے ساتھ ان کے آپس میں تعلقات ہو گئے، اک مٹکا ہو گیا، اب ہو گیا، یہ چلتا رہا، اس نے بڑی کو طلاق دے دی، چھوٹی کو بھگا کے لے آیا، چھوٹی کو بھگا مجھے کر دیں گے، آصف بھائی آپ ان کا نکاح پڑھا دیں، میں کہا جی یہ کون ہے، کہتا ہے یہ اس پہلی جو میری بیوی تھی اس کی بہن ہے، میں کہا اس کا نکاح تو نہیں ہو سکتا، کہتا ہے کیوں، میں کہا یا تو اس لڑکی کو جو پہلی بیوی اس کو طلاق دے دی، کہتا ہاں طلاق دے دی، میں نے کہا عدت پوری کی ہے، کہتا نہیں، یاد رکھنا جب آپ اپنی بیوی کو طلاق دو گے یا فوت ہو جائے گی، جب تک عدت نہیں پوری ہوگی تب تک آپ اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے جو آپ کی سالی ہے، اگر مر بھی گئی آپ کی بیوی تب بھی آپ کو 3 ماہ تک انتظار کرنا پڑے گا، اس سے پہلے نہیں، تو میں نے کہا یہ نکاح نہیں ہو سکتا اور نہ میں پڑھاؤں گا، وہ یار آپ کی مہربانی، مہربانی اس میں کیا بات ہے، کوئی قرآن حدیث اجازت نہیں دیتا، میں اپنے اوپر کیوں سارا کام میں ساتھ لے بھائی میں ہاتھ کھڑے میں نہیں کر سکتا، کہتے ہیں ہمیں کتنی انتظار کرنا پڑے گا، میں کہا کم سے کم اس لڑکی کو واپس بھیج دیں، جی مرضی بھیج دیں، کہتے تو میں بھگا کے لیں، میں بھگا کے تو میں حرام نہیں سوتا، یہ اس کو جب تک عدت نہیں پوری ہوگی تب تک نکاح نہیں پڑھاؤں، چلا گیا، خیر 3-4 ماہ گزر گئے، پھر مجھے کر لے گا، کہتا اب نکاح ہو سکتا ہے، میں کہا ہو سکتا ہے، میں کہا یہ بتاؤ یہ لڑکی 4 ماہ کہاں رہی، کہتے میرے نال ہی میں تو پیدا کیا ہوا، کہتے 4 ماہ میرے ساتھ ہی رہی ہے اور ماشاءاللہ بیٹی بھی ہوگی، تو ویسے بھی اگر دونوں بہنوں نے ایک ہی مرد سے نکاح کیا تو جس کا نکاح پہلے ہوا وہ صحیح اور جس کا بعد میں کیا گیا وہ نہیں ہوا، دونوں بہنوں نے اکٹھی شادی کر لی مرد کے ساتھ اور کسی مولوی نے ان پڑھ نے پڑھا دیا نکاح، ٹھیک ہے، پڑھا دیا، وہ کا نکاح ہو گیا، تو جس کا پہلا نکاح ہوا وہ نکاح ٹھیک ہے، جو دوسرا نکاح وہ نکاح نہیں ہوا، ایک مرد کا نکاح ایک عورت سے ہوا ہے، تو اب جب تک عورت اس کے نکاح میں رہی اس کی پھوپھی، اس کی خالہ، بھانجی، بھتیجی کا نکاح اس مرد سے نہیں ہو سکتا، میں نے ایک لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے تو جب تک وہ لڑکی میرے نکاح میں ہے نہ میں اس کی خالہ کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں، نہ اس لڑکی کی بھتیجی کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں، نہ اس کی پھوپھو کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، جب تک وہ میرے نکاح میں رہے گی تب تک میں
اس کی بانجی، اس کی بھتیجی، اس کے پھپھو، اس کے خالہ کے ساتھ میں شادی نہیں کر سکتا۔ جن دو عورتوں میں ایسا رشتہ ہو کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مرد ہو تو آپس میں دونوں کا نکاح نہ ہو سکتا ہو، ایسی دو عورتیں ایک ساتھ مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ جب ایک مر جائے یا طلاق میں جائے اور گزر جائے تب دوسری عورت اس مرد سے نکاح کرے۔ جب تک دو عورتیں آپس میں ان کا ایسا رشتہ ہو کہ ان کے آپس میں اگر ان میں سے ایک کو مرد مان لیا دوسری کو عورت آپس میں نکاح لیا، ایسے مرد کو دو ایسی عورتوں کو رکھنا جائز نہیں۔ مثال کے طور پر میں لڑکا ہوں اور اسی طرح، بلکہ آپ اس طرح مثال ہے، دو لڑکیاں دونوں آپس میں بہنیں ہیں، اگر ان میں سے ایک کو بھائی مان لیے تو کیا ان کی آپس میں شادی ہو جائے گی؟ بولو اگر سمجھ آ رہی تو نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک خالہ کی بیٹی ہے اور دوسری ہے ایک بھائی کی بیٹی ہے اور ایک بہن کی بیٹی ہے، اگر دونوں میں سے ایک کو لڑکا مان لیجیے دوسری کو لڑکی مان لیجیے، ان کی آپس میں شادی ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی۔ کیسی ہوگی؟ ایک ہی رشتہ ہے نا، رشتہ ایک ہے نا، دونوں کا باپ ایک ہے، رشتہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک ان کے آپس میں ایسے تعلقات ہو گئے کہ جب تک ان کے آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تب تک ایسے دو لڑکیوں کو مرد ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ نہیں رکھ سکتا مرد، اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اگر الگ الگ عورت ہوں، مثلاً کہ ایک گھر سے کوئی نہ ہو، جان پہچان نہ ہو، ایک تو چلو رشتہ دار کی ہوگی، ایک کوئی اور ہوگی، دونوں کو ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ ہاں ایک ساتھ نکاح؟ ایک ساتھ نکاح، بشرط ہے کہ دونوں آپس میں بہنیں نہ ہو۔ بہن نہ ہو تو ایک بھی چار اکٹھی کر لو، کزن ہو، چار اکٹھی کر لو، اللہ خیر سے سارے پاس بھی رکھتے ہو۔ اچھا، ایک عورت ہے اور اس کی سوتیلی لڑکی ہے، یہ دونوں ایک ساتھ اگر کسی مرد سے نکاح کر لے تو درست ہے۔ آپ دیکھو ایک عورت ہے اور اس کی سوتیلی لڑکی، سوتیلی لڑکی بیٹی ہے اس کی، تو ایک مرد کے ساتھ یہ دونوں شادی کر سکتی ہیں۔ سوتیلی سے کیا آپ دیکھیں، ایک عورت ہے اس کی اولاد نہیں ہے، اولاد اس کی نہیں ہے، اگر اس کی اولاد نہیں ہے اس نے کسی سے لڑکی لے لی اپنی بیٹی بنانے کے لیے، وہ لڑکی لے لی، اسی طرح یہ بڑے ہوتے گئے دونوں بڑے ہو گئے، اب ایک مرد دونوں کے ساتھ شادی کرنے کی دونوں کے ساتھ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کی بیٹی نہیں ہے نا، وہ تو سوتیلی ہے، وہ کسی اور کی ہے، تو اس لیے وہ شادی جائز نہیں ہے۔ شادی جائز ہے، عورتوں کے جو مسئلہ ہے دماغ گھوم جاتا ہے۔ لے پاک کا شرع میں کچھ اعتبار نہیں، لڑکا بنانے سے سچ مچ وہ لڑکا نہیں ہو جاتا، اس لیے متبنہ سے نکاح کر لینا درست ہے۔ لے پاک کہتے ہیں کہ آپ نے کسی لڑکا لے لیا، وہ آپ نے پال لیا، تو اب آپ نے اس کو پال لیا نا، تو اس کے ساتھ اگر آپ کسی اپنی بہن کی بیٹی یا بھائی کا رشتہ کر رہے ہیں تو رشتہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب میری بہن ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اولاد دے، اس کی اولاد نہیں، اس نے ہماری جو حال ہے نا اس سے ایک لڑکی لی ہے، وہ لڑکی لی ہے، اب وہ لڑکی ماشاءاللہ تقریباً 12-13 سال کی ہے، مگر کبھی کبھار گھر میں بات ہوتی ہے کہ اس کا اصل کے ساتھ رشتہ کرنا ہے، کبھی کبھار بات ہوتی ہے۔ اب بعض لوگ بات سے کہتے ہیں کہ نہیں ان کا رشتہ نہیں ہے تو ان کی بہن کی بیٹی ہے، بھائی بہن کی بیٹی کہاں سے ہوئی؟ میری بہن نے پالی ہے، وہ تو سوتیلی ہے، تو اس کے ساتھ وہ شادی ہو سکتی ہے، کیوں؟ اس نے منہ بولی سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ماموں سگا ماموں نہیں ہے، بلکہ کسی رشتے سے ماموں لگتا ہے تو اس سے نکاح درست ہے۔ اسی طرح اگر کسی دور کے رشتے سے چچا بانجا بھتیجا ہو، اس سے نکاح درست ہے۔ ایسے ہی اگر اپنا بھائی نہیں بلکہ چچا زاد بھائی ہے یا ماموں زاد یا پھوپھی یا خالہ زاد بھائی ہے، اس سے بھی نکاح درست ہے۔ دور کا ماموں اس سے نکاح درست ہے۔ یہ دور کے ماموں کون ہوتے ہیں؟ یہ محلے میں جو آپس میں دور کے ماموں بن جاتے ہیں، ماموں بھتیجا چاچا سارا یہ سارے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، منہ بولے سے کچھ بھی، جب تک اصل رشتہ نہ ہو۔ اسی طرح دو بہنیں اگر سگی نہ ہو، ماموں زاد، چاچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد بہنیں ہوں تو وہ دونوں ایک ساتھ ایک ہی مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی، ایسے بہن کے رہتے ہوئے بہن سے نکاح درست ہے۔ یہی حال پھوپھی اور خالہ وغیرہ کا ہے، اگر کوئی دور کا رشتہ دار نکلتا ہو، پھوپھی بھتیجا اور خالہ بانجا ایک ہی ساتھ ایک مرد سے نکاح درست ہے۔ دور کے ہوں آپس میں ایک دوسرے کو، ویسے انہوں نے بہنیں کہہ دیا، اب ایک خالہ کی بیٹی دوسری بھی خالہ کی بیٹی، دونوں کا آپس میں بہنیں کہہ دیا، تو اگر بہنیں کہہ دیا تو وہ ایک مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ جتنے رشتے نسب کے اعتبار سے حرام ہے وہ رشتے دودھ پینے کے اعتبار سے بھی حرام ہے، یعنی دودھ پلانے والے شوہر سے نکاح درست نہیں، کیونکہ وہ اس کا باپ ہے، اور دودھ شریک بھائی سے نکاح درست نہیں، جس کو اس نے دودھ پلایا اس سے اور اس کی اولاد سے نکاح درست نہیں۔
کیونکہ وہ اس کی اولاد ہوئی. دودھ کے حساب سے ماموں بانجا بھتیجا سب نکاح حرام ہے. یہ دودھی جو دودھ والے رشتے ہوتے ہیں نا، دودھ والے رشتے، آپ مثال کے طور پر بابر آپ ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، اور وہاں کی جو لڑکی، ایک گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، وہ لڑکی پیدا ہوئی، اس نے آ کے آپ کی ماں کا دودھ پی لیا، ماں کا دودھ پی لیا. اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ لڑکی آپ پر حرام ہے، کیونکہ وہ آپ کی کیا لگی؟ بہن لگی. اب ایک مسئلہ اور پیدا ہوتا ہے کہ اس نے میری ماں کا دودھ پیا ہے، جو ساتھ والی لڑکی اس نے تو نہیں پیا، یعنی اس کی ایک اور بڑی بہن ہے، اس نے تو نہیں دودھ پیا، مگر نہیں، وہ بھی حرام ہے. کیونکہ اگر وہ جیسے وہ آپ پر حرام ہے کیونکہ وہ آپ کی بہن لگی، تو اس کی بہن بھی آپ کی کیا لگی؟ بہن لگی. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے. ایک یہ دودھ پلانے والے کام نہیں کرنے چاہیے. یہ جو عورتیں دودھ پلا دیتی ہیں، یہ غلط ہے. ایک جگہ پہ ایسا ہوا، ایک رشتہ ہوا، جب رشتہ ہوا ان کی آپس میں شادی ہوئی، شادی کے بعد بچے ہو گئے. بچے کے بعد جا کے مفتی نے دونوں کو الگ کر دیا. اس نے کہا تم تو دونوں آپس میں بہن بھائی ہو. مسئلہ کہاں سے نکلا؟ اس لڑکی کی جو دادی تھی نا، وہ کہیں اور دیہات میں رہتی تھی. جب شادی پہ تو آئی نہیں، پتہ نہیں کیا کوئی لڑائیاں آپس میں چل رہی تھی. جب بعد میں آئی تو جب انہوں نے کہا کہ کس لڑکے کو شادی نہیں دی، اس نے کہا اس کے ساتھ اس کی شادی ہو نہیں سکتی ہے، کیونکہ اس نے اس کی ماں کا دودھ پیا بچپن میں، اور میں اس چیز کی گواہ ہوں. اب کیا ہوا؟ بہن بھائی کے آپس میں شادی ہوئی، سے اولاد ہو گئی، تو دودھ نہیں پلانا چاہیے. دو شریک دو بہنیں ہو تو دونوں بہنیں ایک ساتھ ایک مرد کے ساتھ نکاح میں نہیں رہ سکتی، غرض جو کہ اوپر بیان ہو چکا ہے. مسلمان عورت کا نکاح مسلمان کے سوا کسی اور مذہب والے سے درست نہیں ہے. مسلمان لڑکی مسلمان کے ساتھ شادی کرے گی، مسلمان کسی عیسائی کے، قادیانی کے، شیعہ کے نکاح میں نہیں جا سکتی. کسی عورت کے میاں نے طلاق دے دی یا مر گیا تو جب تک طلاق کی عدت اور مرنے کی عدت پوری نہ ہو چکے تب تک دوسرے مرد سے نکاح کرنا درست نہیں ہے. کسی عورت کے میاں نے طلاق دے دی یا مر گیا تو جب تک طلاق کی عدت اور مرنے کی عدت پوری نہ ہو سکے دوسرے مرد سے، مثال کے طور پر ایک آدمی نے شادی کی ہے، اب وہ بندہ فوت ہو گیا. جب فوت ہو گیا تو جب تک یہ عورت 4 ماہ 10 دن تک عدت نہ پوری کر لے تب تک وہ دوسرے مرد کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. جس عورت کا نکاح کسی مرد سے ہو چکا ہو تو اب بے طلاق لیے اور عدت پوری کیے دوسرے سے نکاح کرنا درست نہیں ہے. یہ آج کل لاہور میں ایک اور بھی بڑا عجیب سا جو نا رواج چلا ہے. اب آپ لوگ بار بار لاہور کا نام کیوں نہیں؟ دیکھو لاہور میں رہتے نا تو لاہور کے باقی زیادہ پتہ ہے. اب یہ ایک عورت ہے، اس نے کیا کیا، ایک مرد کے ساتھ شادی کی ہے، 1-2 سال گزارے ہیں، اس نے کہا جی میں نے تیرے ساتھ نہیں رہنا. اب مرد طلاق نہیں دے رہا، عورت نے کہا تجھے طلاق ہے. عورت نے طلاق دے دی، اس کو طلاق دے گی، دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر، دوسرے تیسرے. میں نے یہ پیچھے ابراہیم کو نہیں، ایک مائی رہتی تھی، اب فوت ہو گئی ہے. مرد عورتوں کو طلاق دیتی تھی، وہ عورت مردوں کو طلاق دیتی تھی. اس نے 6 بندوں کے ساتھ شادی کی تو 6 کو طلاق دی. 6 ہو گئے، 6 کے ساتھ شادی کی، 6 کو مائی نے طلاق دے دی ہے اور پھر کسی اور بندے کے ساتھ نکاح کیا. خاون ایک رشتہ نہیں ہوتا، جب دوبارہ نکاح. اچھا آصف بھائی، اگر یہ نکاح کے ٹائم نا یہ اجازت دے دیتے کہ لڑکی کو اجازت ہے طلاق کا، ہاں تب ٹھیک ہے، تب جائز تب ہے. ٹھیک ہے. تب مگر عورت کو طلاق کا حق نہیں دینا چاہیے. نہیں دینا عورت چاہیے. کیونکہ عورت کا مغل ہوتی ہے، وہ تو کسی ٹائم بھی وہ جب بھی اس نے سالن میں مرچ زیادہ ڈالی، ڈنڈا اٹھایا، چل طلاق بار ہو گیا. میں نے تو یہ طلاق دے دی، پھر پلو چوک کے گال کرتے مسجد والی سائڈ پہ آ کے. عورت کو یہ نہیں کرنا، جداد دے دو، پیسہ دے دو، سونا دے دو، سب کچھ دے دو، طلاق کا حق نہیں دینا، یہ نہیں دینا. جس مرد کے نکاح میں 4 عورتیں ہو، اب اس سے 5ویں عورت کا نکاح درست نہیں ہو، ان 4 میں سے اگر اس نے ایک کو طلاق دی تو جب تک طلاق کی عدت پوری نہ ہو چکے کوئی اور عورت سے نکاح نہیں کر سکتی. ایک مرد ہے نا، ایک مرد، اس کے نکاح میں 4 عورتیں نکاح میں ہیں، 4 عورتیں، تو 5ویں کے ساتھ وہ شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ شریعت نے 4 کی اجازت دی، 5ویں کے ساتھ نہیں کر سکتا. جب تک ان میں سے کوئی لڑک نہ جائے تب تک اور نہیں لا سکتا. سنی لڑکی کا نکاح شیعہ مرد کے ساتھ بہت سے عالموں کے فتوے میں درست نہیں ہے. سنی لڑکی کا نکاح دیکھو، کتاب کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. سنی لڑکی کا نکاح شیعہ کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے. دیکھو یہ کتاب ہو گیا نا، یہ حکومت نہیں، اس لیے نہ انہوں نے اپنی بہن کو شادی چپ کرے وہ ان کا بندہ جب باہر پھینک دیں.
اچھا ایک اور مسئلہ یہاں پہ سمجھا دوں. ایک حل ہے کہ بہن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. وہ کون سی؟ دور کی بہن. مثال کے طور پر ہمارے مسجد محمد رسم مدرسے میں پڑھتے ہیں منظور اسلامیہ میں نا, وہاں پر ایک موزن تھا, اسے بھی شادیوں کا بڑا شوق ہے, انہوں نے ماشاء اللہ 3-4 شادیاں کی ہیں نا. اب وہ موزن نے کیا کیا, اس موزن کے ماشاء اللہ 4-5 پتہ نہیں کتنے ایسے نکلتے ہیں بیٹے نکل جاتے ہیں, پتہ نہیں کتنے شادی کی ہے. اس نے ایک عورت کے ساتھ شادی کی ہے, اس کے ساتھ ہی میرے خیال سے 3 سے 4 بیٹیاں ہیں. اس نے ایک عورت کے ساتھ شادی کی ہے, اس نے کہا میں تب تجھ سے شادی کروں گی, میری 4 بیٹیاں وہ بھی تجھے رکھنی پڑیں گی, وہ بھی رکھنی پڑیں. انہوں نے کہا آن دے, ٹھیک ہے. وہ 4 بیٹیاں, اس نے کیا کیا, اس عورت کے ساتھ خود شادی کر لی, اور جو 4 بیٹیاں تھیں انہوں نے اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ اس کی شادی کر لی. اب یہ جائز ہے, کیوں کہ یہ تو اس کا باپ نہیں ہے نا, یہ تو پیچھے کسی اور باپ سے ہیں. اگر وہ کسی اور باپ سے ہو تب جا کے اس سے نکاح کرنا جائز ہے, اس سے پہلے جائز نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وسلم. یہ مسائل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو کچھ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک بچے کے لیے دعا کرو, ایک چھوٹا سا بچہ گما ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر والوں کو ملا دے. ان کے بچوں کے لیے دوسری دعا کیا کرو, یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے.